اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرما رہے ہیں، ہم آدم علیہ السلام کی کہانی سورہ اعراف سے پڑھنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں آباد کیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے ہم نے ہر طرح اچھے سے زندگی گزارنے کا سامان مہیا کیا۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم کتنا کم شکر ادا کرتے ہو۔ انسان کا اللہ تعالیٰ سے بہت رشتے ہیں، محبت کا رشتہ ہے، خالق اور مخلوق ہونے کا رشتہ ہے، رب اور عبد ہونے کا رشتہ ہے۔ ان سارے رشتوں میں ایک رشتہ ہے شکایت کا، جہاں اللہ تعالیٰ انسان سے شکایت کر رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو آپ لوگ ابھی زندگی کو اسٹیج پہ پہنچے ہیں یا نہیں کہ آپ کو اس رشتے کی باریکی اور اس کا خلوص سمجھ میں آئے۔ زندگی میں کتنے لوگ ہیں، کتنے سارے رشتہ داروں کو، کتنے سارے دوستوں کو، کتنے سارے کلیگز کو جانتے ہیں ہم۔ ہر کسی سے شکایت کا رشتہ نہیں ہے ہمارا۔ بڑے کم گنے چنے لوگ ہیں اس دنیا میں جن سے ہم شکایت کرتے ہیں، ان کے نہ ملنے کی، ان کے بات نہ کرنے کی، ان کے کانٹیکٹ میں نہ رہنے کی۔ کوئی امپورٹنٹ ایونٹ تھا اور وہ آئے نہیں، آپ بیمار تھے اور انہوں نے وہ آئے نہیں آپ کی عیادت کے لیے، باقی سب آ گئے، لیکن آپ کو ایک انسان کا انتظار ہے، آپ کو اپنے بیسٹ فرینڈ کا انتظار، آپ کو اس کزن کا انتظار ہے جس کی آپ کے ساتھ بہت بنتی ہے۔ تو جو شکایت کا رشتہ ہوتا ہے یہ بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے، اور وہ رشتہ ہے میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انسان کی شکایتیں تو بڑی دوسرے درجے کی ہوتی ہیں۔ انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت نہیں کرتا کہ اللہ آپ سے بات نہیں ہو پائی، آپ نے بات نہیں کی، یا اللہ آپ نے وقت نہیں دیا، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ سوچیں تو صحیح، ہمیں اللہ تعالیٰ کا دھیان ہماری جان کے اوپر سمجھ آ نہیں سکتا، کیونکہ ہم نے وہ ایکسپیرینس کیا ہی نہیں ہے دنیا میں کسی بھی اور انسان کے ساتھ۔ اس دنیا میں ہر وہ انسان جو آپ کی زندگی میں ہے، اس کے پاس 10 اور کام ہیں، اس کے پاس 10 اور جنگیں ہیں جو اس نے اپنے دماغ میں لڑنی ہے۔ نو میٹر ہاؤ مچ دے ٹرائی، کوئی آپ کو 100% اٹینشن ہر ایک لمحے کی نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے آپ جیسے کروڑوں اور انسان ہوں، یا اس دنیا جیسی کروڑوں اور دنیایں ہوں، دھیان بٹتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، ڈیوائیڈ نہیں ہو جاتا کہ 10 لوگ ہیں، اب 10 پہ دھیان دینا ہے تو سب کو تقسیم کیا جائے گا۔ اگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو بنایا ہوتا اور آپ کے سوا کوئی نہیں ہے پوری کائنات میں، نہ زمین و آسمان ہے، نہ آپ جیسے ہزاروں اور لوگ ہیں، صرف آپ ہیں اور رب کی ذات ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی اور مخلوق نہیں ہے، جن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تب جتنا دھیان، جتنی توجہ، جتنی محبت، جتنا خیال، جتنی آپ کی زندگی کی پلاننگ، جتنے آپ کے ہر معاملے پہ نظر اللہ تعالیٰ نے رکھنی تھی، وہی نظر ہے آج آپ کے ہر معاملے پہ، وہی توجہ ہے آپ پہ، وہی دھیان ہے آپ پہ۔ آپ جیسے کروڑوں اور ہوں یا آپ جیسی کروڑوں اور دنیایں، رب کے توجہ اور دھیان پہ فرق نہیں پڑتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور کام نہیں ہے، کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر روز بڑا مصروف ہے، بڑے کام ہے اسے، لیکن وہ قل ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ہے، ایکسٹریملی یونیک۔ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھنے کی کوشش کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ دنیا کے انسانوں کو دیکھ کے، دنیا ہم سے ناراض ہے، ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے ناراض ہے۔ آپ خود اپنی ذات سے ڈس اپوائنٹڈ ہیں، ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے ڈس اپوائنٹڈ ہے۔ قل هو اللہ، کہہ دیجئے وہ اللہ ہے، وہ کسی انسان کی طرح نہیں ہے، ہماری اپنی ذات کی طرح نہیں ہے، وہ ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتا اتنی جلدی، وہ ہار نہیں مانتا انسانوں پہ اتنی جلدی۔ احد ہے وہ، اپنے آپ میں اپنے جیسا ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ شکایتوں میں ایک شکایت ہے اس کو آپ سے، قلیلا ما تشکرون، آپ نے شکر کا حق ادا نہیں کیا۔ کیا کچھ کیا اس نے زمین میں آپ کے لیے؟ یہی تھی نا سورہ بقرہ میں جب آدم علیہ السلام کی کہانی سنائی تھی، اس سے پہلے زمین دکھائی تھی نا ہمیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں بنایا جو کچھ ہے۔ سورہ اعراف میں آدم علیہ السلام کی کہانی سنائی جا رہی ہے، اور کہانی شروع دوبارہ وہیں سے ہو رہی ہے۔ زمین میں بسایا گیا ہے آپ کو۔ ہمیں کیا لگ رہا ہے یہ پہاڑ آٹومیٹکلی ہیں؟ یہ ایٹماسفیئر، زمین سالم ہے، موو نہیں کر رہی، ہم سانس لے رہے ہیں، گردے اپنا کام اچھے سے کر رہے ہیں، پھیپھڑے اپنا کام کر رہے ہیں، خون فلٹر ہو رہا ہے، پانی فلٹر ہو رہا ہے، ہوا فلٹر ہو رہی ہے۔ یہ کون سا پاور پلانٹ لگا ہوا ہے اندر؟ کون سا عظیم الشان رب ہے، کیسا علم والا، حکمت والا ہے۔ کسی انسان کے گردے فیل ہو جائیں اور آپ کو ڈائلسس کروانے پڑے تو آپ کو گردوں کی قدر آتی ہے کہ رب وہ کام ہماری سب کی باڈیز کے اندر کتنے نامحسوس، غیر محسوس انداز میں ہو رہا ہے ہر لمحے۔ خدا نہ خواستہ دمے کی بیماری ہو جائے، سانس لینا مشکل ہو جائے، تب آپ کو سانس لینے کی قدر آتی ہے، کتنی آسانی سے سانس اندر جا رہی ہے، باہر آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں بسایا گیا ہے زمین میں۔
ہر چیز عیش سے زندگی گزارنے کا سامان مہیا کیا گیا ہے. قلیلا ما تشکرون، کتنا کم شکر ادا کرتے. قرآن کی آیا ہے وما قدر اللہ حق قدری، نہیں تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا. اگر آپ کے دل پہ گزری نہیں ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہے اس آیا کا درد. آپ نے اکثر، میں نے گھر میں بڑا جملہ سنا تھا کہ اگر کسی کو دانت کا درد نہیں ہوا تو اس کو نہیں پتا دانت کا درد کتنا برا ہوتا ہے. جس کی ہڈی نہیں ٹوٹی اسے نہیں پتا ہڈی ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ کسی ماں باپ کے ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میں اور آپ جا کے دلاسے دیتے رہیں، دنیا کے سارے ماں باپ جا کے دلاسے دیتے رہیں. ان کا درد تھوڑا بہت وہ ماں باپ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے واقعی اپنی اولاد کو کھویا ہے. آپ کی اگر زندگی میں کسی نے قدر نہیں کی نا، آپ کو کسی نے ٹھوکروں پہ رکھا ہے، آپ نے کسی کے لیے وقت نکالا، ہر چیز کر دی، اور پھر آپ دل ہی دل میں شکایت کریں، کیونکہ آپ ایگو انسان کی تو اتنی ہے کہ وہ جا کے اس انسان سے نہیں کہے گا کہ تم نے میری قدر نہیں کی. انسان کی سیلف ریسپیکٹ، ایک انسان کی ایگو، ایک 5 فٹ کے انسان کی ایگو درمیان میں آ جاتی ہے. کائنات کا رب ہے وہ. قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولیں گے کہ کہانی سنانے والا کون ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی اعلیٰ ضرب والی ہے کہ وہاں درمیان میں کوئی ایگو، کوئی عزت نفس، کچھ نہیں آیا. وہ جو اصل میں بڑا ہوتا ہے اسے استکبار نہیں ہوتا، اسے بڑا ہونے کی کوشش نہیں کرنی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے محبت کا اظہار کھلے انداز میں کیا ہے تو شکایت بھی اتنے ہی کھلے انداز میں کر دی ہے. کدھر چلے گئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم جا کہاں رہے ہو؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. شکایت کا رشتہ ہے ہمارا اللہ سے، اور یہاں شکایت کرنے والے اللہ تعالیٰ. اس دنیا میں ہمیں پتہ ہے جو شکایت کر رہا ہوتا ہے نا اپنے فرینڈ سے، اپنے کزن سے، کسی ایک انسان سے دنیا پہ کہ آپ ملنے نہیں آئے، آپ کیوں نہیں آئے عید پہ، آپ کیوں نہیں آئے شادی پہ، آپ نے ایسے کیوں کیا، میں بیمار تھا آپ نے فون بھی نہیں کیا. شکایت کرنے والے کو محبت زیادہ ہے اس سے جس سے شکایت کی جا رہی ہے. جس سے شکایت کی جا رہی ہے اسے پرواہ ہی نہیں ہے. شاید اس کی زندگی میں 10 اور کام ہیں، ان 10 میں سے آپ ایک کام ہے. اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں تو وہاں محبت یقیناً بہت زیادہ ہے اس محبت سے جو مجھے اور آپ کو ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ کرے ہو، اللہ تعالیٰ نظر آنا شروع ہوں ہمیں زندگی میں. کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ آئی سی یو؟ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے کھیر مانگی ہو، آئس کریم مانگی ہے، چاٹ، کچھ بھی ہے، آپ کا دل کر رہا تھا بریانی کھانے کا، 3 دن بعد گھر میں مہمان آ گیا اور آپ کے گھر میں بریانی بن رہی ہے، وہ آپ کے لیے بن رہی ہے. اب آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ آپ نے دعا مانگی تھی اور اب یہ دعا قبول ہو گئی ہے. آپ تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے، بچے کا آپریشن ہو رہا ہو نا، بچے کو کسی ہڈی جوڑنا آپریشن کے علاوہ بھی بہت پینفل ہوتا ہے، انتہائی دردناک ہوتا ہے. لیکن ماں باپ کو لے کے جانا پڑتا ہے بچے کو ڈاکٹر کے پاس بڑے درد سے بچانے کے لیے. چھوٹا درد ضروری ہے. آپ نے کبھی کسی ماں باپ کو دیکھے وہ یہ کہہ رہے ہوں ڈاکٹر سے جا کے میرے بیٹے کو انجیکشن نہیں لگانا، بھلے یہ خدا نہ خواستہ بیماری بڑھ جائے کیونکہ اسے انجیکشن سے ڈر لگتا ہے، یا وہ کہتے ہیں انجیکشن لگا دیں تھوڑا درد سہ لے گا، بڑے درد سے بچانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے الجبار، ہڈی جوڑنے والا. ماں باپ کی انسان سے محبت سمجھ میں آنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کی انسان سے محبت سمجھ میں آنا تو ناممکن ہے. پھر کیوں وہ ہمیں تکلیف میں ڈال دیتے ہیں، کیوں پریشانی میں ڈال دیتے ہیں؟ کیونکہ ٹھیک کرنی ہوتی ہے ہماری کوئی ہڈی. ہم نکل گئے ہیں غلط راستے، اب واپس سیدھے راستے لے کر آنا. کہیں عقیدہ خراب ہو گیا ہمارا، چاہے وہ توحید کا ہے، چاہے وہ توکل کا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ سے رشتے کا ہے. ہو سکتا ہے ہم نے زندگی میں کسی اور کو بلانا شروع کر دیا، کسی اور کو پکارنا شروع کر دیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکڑ لیا. اب وہ تو چھڑائیں گے اللہ تعالیٰ. میں نے آپ سے کچھ دن پہلے کہا تھا جیسے ہی ہم شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اول ہے، جیسے ہی اس کے ساتھ کوئی دوسرا آئے گا ہی ول لیو، لیکن وہ آپ کو آپ کے حال پہ نہیں چھوڑیں گے. وہ الجبار ہے. اب آپ کی ہڈی فکس ہوگی، اب آپ کا دل ٹھیک کیا جائے گا، مشکلیں بھیج کے، تکلیفیں بھیج کے، پریشانیاں بھیج کے کہ واپس آ جاؤ اللہ کی طرف. یہ دنیا اس لائق نہیں ہے کہ یہاں گم ہو جایا جائے. ماں باپ جب بچے کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو لالی پاپ کے تھرو، اس کے پسند کے کھلونوں کے تھرو، کارٹونز کے تھرو اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی دن زندگی کے تکلیف دہ مرحلے میں ہوں تو نوٹس کریں اللہ تعالیٰ نے اور کتنی جگہوں سے آپ کا خیال رکھا ہوا ہے. آپ غم سے نڈھال ہو رہے ہیں تو آپ کے کھانے کی چیزیں بس گھر والے ایک ایک کر کے پہنچا ہی جا رہے ہیں. آدھی رات کو آپ کو آئس کریم لا کے مل رہی ہے، صبح آپ اٹھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے مالٹو کا پورا شاپ، اور آپ برے موڈ میں اٹھے ہیں، and you just look up at the sky and یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے.
اتنے درد میں، اتنی تکلیف میں، وہ آپ کو اسمائل کروا دیں گے، آپ کو اپنا آپ دکھا دیں گے. ضروری ہے کہ میں دیکھنے کے لیے تیار ہوں یا نہیں. آج آپ اپنی زندگی میں اپنا رب ڈھونڈنا شروع کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ ہر جگہ نظر آئیں گے. قرآن پاک ابھی آپ نے کھولا اور ایسی ایسی آیات آ گئی آپ کے سامنے، آپ کے لیے اترا ہے نا یہ. یا ایھا الرسول بلغ، اے پیغمبر پہنچا دیجئے جو آپ تک وحی کی گئی ہے. اگر آپ نے یہ نہ کیا تو اپنا حق ادا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کر لیں گے انسانوں سے نہیں ڈر رہا. میں جب اکثر بات کرتی ہوں، شیئر کر لیتی ہوں کہ آئی فیل لائک گیونگ اپ سو مینی ٹائمس. جینے کی وہ مقصد زندگی سے چلا جاتا ہے نا، آل آف اے سڈن آپ کو لگتا ہے کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سیٹ بیکس ہیں، فیلیئرز ہیں، ہر چیز ہے، اور وہ آپ کو ہارنے پہ مجبور کر رہی ہوتی ہے. کبھی کبھی آپ بول دیتے ہیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہیں آپ گیو اپ نہ کر دیں. گیو اپ کرنا چوائس نہیں ہے، یہ احسان نہیں ہے، کسی پہ ڈیوٹی ہے، نہ کی تو پکڑ لیے جائیں گے. اس نے دے دیا تھا تحفہ قرآن کا، اس نے دے دیا بات کرنے کی صلاحیت، اس نے دے دیا لفظوں کا جادو. اب آپ نے استعمال نہیں کی. یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، مچھلی والے جیسے مت ہو جائیے گا ورنہ سزا مل جائے گی. اللہ تعالیٰ نے دے دیا جاب، آپ نے جاب پوری نہیں کی تو پھر تو سزا آ جائے گی. اب وہ کیسے مجھے پتا چلے گا؟ کون مجھے رکھے گا اپنے قدموں پہ مضبوط؟ قرآن پاک نہیں پڑھوں گی تو مجھے پتا کیسے چلے گا اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کھولیں قرآن اور اس نیت سے کھولیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں، بات نہ کریں تو کہیے گا، نہ کریں تو کر لیجئے گا جا کے اللہ سے شکایت. اب اللہ تعالیٰ کہانی شروع کر رہے ہیں میری اور آپ کی. زمین پہلے دکھائیے، سب کچھ تمہارے لیے ہے، تاکہ وہ کرسچینٹی کا جو مائنڈ سیٹ ہم نے مسلمانوں نے اڈاپٹ کر لیا نا کہ ہم تو گناہ میں پیدا ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام پھل نہ کھاتے تو ہم یہاں نہ ہوتے. ایسا نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے پہلی اناؤنسمنٹ ہی ہے کہ زمین کے لیے پیدا کر رہا ہوں انسان کو، زمین پہ خلیفہ بنانا ہے. آدم علیہ السلام کے اس پھل کھانے یا نہ کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑا میرے اور آپ کے آج زمین پہ ہونے سے. ہوا صرف اتنا ہے کہ ان کو ہو سکتا ہے 100 سال کا یا 10 سال کا وزٹ دیا گیا جنت میں کہ یہ مل رہی ہے ایونچولی. وہ وزٹ شارٹ ہو گیا 5 سال میں یا جتنے بھی سالوں میں ان سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، بس وہ وزٹ شارٹ ہوا، زمین پہ آ گئے. ایونچولی آنا زمین پہ ہی تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے زمین سے بات شروع کرتے ہیں کہ گلٹ میں نہیں شروع کرنی ہے آدم علیہ السلام کی کہانی، گناہ کی کہانی نہیں ہے. یہ کتنا ہی بڑی غلطی ہے ایک پھل کھا لینا. نافرمانی تو ہے لیکن اتنی بڑی نافرمانی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ قتل ہو گیا یا فساد برپا کر دیا ہے، کسی انسان کا جان لے لیا ہے، کسی کا نقصان کر دیا ہے. ایک کرسچن قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور وہ جب آدم علیہ السلام کی کہانی پڑھ رہے تھے when he read it فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ شیطان made them slip. انہیں بڑا حیران کیا. انہوں نے کہا سلپ کا کیا مطلب ہے؟ اس ایک گناہ کی وجہ سے تو آج ہم دنیا پہ ہیں. اس ایک گناہ کی وجہ سے ان کی کہانی تو یہی کہتی ہے نا کہ شیطان نے آ کے اما ہوا کو بھٹکایا، اما ہوا نے آ کے آدم علیہ السلام کو کنونس کیا اور ان دونوں نے غلطی کر لی. اس لیے ساری عورتیں دنیا کی ایول ہیں، ایو سے ایول نکلا ہے اور اسی لیے عورتیں سفر کرتی ہیں اپنی ساری زندگی. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ شیطان made them slip. وہ بار بار پڑھے، اسے لگا اس رائٹر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. اگلے دن وہ کسی عرب کے پاس گیا، ان سے پوچھا فَأَزَلَّهُمَا کا مطلب بتائیے مجھے. اس نے کہا شیطان made them slip. غلطی ہو گئی ہے ان سے، کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہو گیا. نافرمانی کی ہے، بالکل کی ہے. نافرمانی کی سزا مل گئی ہے، بالکل مل گئی ہے. معافی مانگ لی ہے، معافی ملنے کے بعد آئے ہیں دنیا پہ، بات ختم ہو گئی ہے. گناہ کے گلٹ میں ہم زندگی نہیں شروع کر سکتے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین بسائی ہے تمہارے لیے، تمہارے رہنے کے لیے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشِرَ، اچھے سے زندگی گزارو. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کتنا کم شکر ادا کرتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ and we created all of you. کم عربی میں انتم all of، میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے. صدیوں پہلے مجھے اور آپ کو تخلیق کر لیا گیا ہے. ہم نے تم سب کو بنایا، ثم پھر صورناکم، تم سب کی تراش خراش کی، مینوفیکچر کیا، پرفیکٹ کیا. ہر انسان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوئی. آج تک سائنس کو، سائیکالوجی کو پرسنالٹی کی ڈیفینیشن نہیں مل سکی. یہ کیسے ہر ایک انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے. آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے وہی سے رب کی ذات نظر نہیں آ جاتی ہمیں اپنے گھروں میں؟ جب گھر میں یہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ ٹی وی پہ کون کیا دیکھے گا یا کھانے میں آج کیا بنے گا، 7 لوگ رہتے ہیں، 7 لوگوں کی چوائس ہی آپس میں میچ نہیں کر رہی، ہر کسی کو کچھ الگ کھانا ہے. کیا اس وقت رب کی ذات نظر نہیں آتی؟ اللہ یہ کیسا معجزہ ہے آپ کا. ایک ہی گھر میں اتنے سالوں سے لوگ رہ رہے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے میں مرج نہیں ہو رہے.
کچھ چند دن پہلے ہم نے کہا تھا اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ ریپلیسیبل بنائے، اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ ایک جیسے بنائے، اس جیسے تو کوئی نہیں ہے، جو اس نے بنائے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ ثم صورناکم، پھر تمہیں تراشا خراشا ہے، سورہ تغابن کہتی ہے وَلَقَدْ خَلَقْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بس کیا خوبصورت بنایا ہے۔ مجھے اور آپ کو زندگی میں بڑے تانے سننے کو ملے ہوں گے، کبھی چھوٹے قد ہونے کے، کبھی دانت ٹیڑھے ہونے کے، کبھی ناک بڑا ہونے کے، کبھی کالا رنگ ہونے کے، کبھی آنکھیں چھوٹی ہونے کے، کبھی انگلیاں پتلی ہونے کے، کبھی سکنی بہت زیادہ ہیں، کبھی موٹے بہت زیادہ ہیں۔ سنے ہیں نا ہم سب نے یہ باتیں، خاص طور پہ بچپن میں، بڑے ہوتے ہوتے اللہ کرے ہم احساس کرنا شروع کر دیں۔ ہمیں آج تک یہ بات ہی سمجھ نہیں آئی کہ کسی کی ہڈی اگر وہ سکنی ہے تو وہ جتنا مرضی کھانا کھا لے نہیں ہو سکتا موٹا، لیکن جب بھی محفل میں دیکھیں گے تو ان کو ٹونٹ یہی آئے گا کہ کھانا کھا لیا کرو۔ جب بھی ہم کسی انسان کو دیکھیں گے ناک موٹا ہے یا قد چھوٹا ہے یا کوئی موٹا انسان ہے تو تم پتلے ہو جاؤ، موٹے کو پتلا کرنا ہے، پتلے کو موٹا کرنا ہے۔ فزیکل اپیئرنس سے اوپر اٹھے ہی نہیں کبھی، اور کائنات کا رب ہم سے کہہ رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے، دنیا ساری جو بولتی ہے بولتی رہے، انہیں منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں، نہیں سن رہے، قیامت والے دن پکڑ لیے جائیں گے۔ آپ نے اس کی وجہ سے اپنی سیلف اسٹیم لو نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بس کیا خوبصورت بنایا ہے۔ امیجن کرے کائنات کا رب آپ سے کہہ رہا ہو کہ I have made you beautiful۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی آنکھوں کی شیپ، آپ کی یہ بھویں، آپ کا ماتھا، آپ کے چہرے کی کیا شیپ ہے، اوول ہے یا سرکولر ہے، آپ کا قد اتنا ہونے والا ہے، یہ کوئی تکے لگ رہے ہیں؟ آٹو پائلٹ پہ چل رہی ہے دنیا۔ وہ لوگ جو اندھے پیدا ہو جاتے ہیں، جن کے ہاتھ نہیں ہیں یا پاؤں نہیں ہیں، کس کا قد کتنا ہونے والا ہے، کس کا سکن کلر کیا ہونے والا ہے، something as small as skin، آئلی کس کی ہے اور ڈرائی سکن کس کی ہے، کس کی سکن پہ دانے آئیں گے اور نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں یہ سب کچھ، یا آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے؟ کائنات میں کچھ ہے جو خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے بچ گیا اور غلطی سے آپ ایسے پیدا ہو گئے ہیں؟ اللہ معاف کرے۔ ثم صورناکم، اس نے بنایا آپ کو، اس نے ڈیسائیڈ کیا آپ کی آنکھوں کا کلر، اللہ نے ڈیسائیڈ کیا آپ کے ناک کی شیپ، اللہ نے ڈیسائیڈ کیا آپ کا قد۔ اور دل رکھنے کے لیے نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ ثم فاحسن صورکم، بس کیا خوبصورت بنایا ہے، وجعل دنیا کی آنکھیں آپ کو کچھ بھی ادروائز بول سکے۔ جس دن آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے نا، اب آپ کو کانوں میں پڑنے والی باتیں اثر کرنا بند کر دیتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ بات کرنا بند کر دیں گے، آپ کا دل اثر قبول کرنا بند کر دے گا۔ شیشے دیکھنے کی کیا دعا ہے؟ اللہم انت حسنت خلقی، یا اللہ آپ نے مجھے پیارا بنایا ہے۔ کین یو امیجن کوئی ایک انسان ہو جس کے بارے میں آپ کو صرف بتاؤں گی، وہ روز شیشہ دیکھتا ہے، دن میں 5 دفعہ دیکھے یا 4 دفعہ، اپنے آپ سے روز کہتا ہے کہ ہاؤ بیوٹیفل آئی ایم، شیشے میں دیکھ کے آپ کے دماغ میں کیا امیج آئے گی؟ سیلف obsessed۔ یہ کون سا انسان ہے جو سیلف سینٹرڈ ہے، اپنے بارے میں ہی بات کرتا رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو مجھے اور آپ کو سکھایا ایوری ٹائم وی آر لوکنگ ایٹ اے mirror، اللہم یا اللہ اپنے میں خوبصورت ہوں الگ جملے ہے، یا اللہ آپ نے مجھے خوبصورت بنایا، سٹینڈرڈ اور ہائی کر دیتا ہے۔ اپنے آپ میں خوبصورت ہونا کم بات ہے، بنانے والے کی شان کیا ہے، بنانے والے کی دنیا تو دیکھیں۔ یا اللہ آپ نے مجھے پیارا بنایا ہے، اب نظر آئیں گے کسی کو ڈیفیکٹ؟ سائیکالوجی چینج کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، ایٹیٹیوڈ چینج کر رہے ہیں اپنی طرف دیکھنے کا۔ جیسا نظریہ آپ کا اپنے بارے میں ہے وہی نظریہ آپ کا رب کے بارے میں۔ آپ بڑے غصے والے انسان ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ صرف غصے والے لگیں گے۔ آپ بڑے محبت والے انسان ہیں، آپ کو رب میں محبت کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے بڑا ضروری ہے اپنے بارے میں سیلف امیج اچھی ہونا۔ اٹس لائک اے mirror، آپ عکس دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کسی دن وہ mirror ہٹا کے صرف آپ کی ذات دیکھ سکیں، پر انیشیل سٹیج وہی ہے۔ اللہم انت حسنت خلقی، یا اللہ آپ نے مجھے پیارا بنایا ہے۔ امیجن کریں کہ انسان کی سیلف اسٹیم کہاں رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تاکہ پاکستان میں یا مسلمانوں میں کم از کم پلاسٹک سرجری اور کاسمیٹک کی انڈسٹری کامیاب تو نہ ہو۔ کون لوگ ہوتے ہیں جو جا کے اپنی ناکیں ٹھیک کروا رہے ہیں اور فلرز لگوا رہے ہیں اور بوٹاکس کروا رہے ہیں، جن کو لگ رہا ہے میرے ہونٹ ٹھیک نہیں ہے اور میرے گال ٹھیک نہیں ہے اور میرا ماتھا ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں لگ رہا ہے یہ امیروں کے مسئلے ہیں، آپ سستا ہونے دیں یہ پلاسٹک سرجری کو۔ 1000 روپے میں ہو رہی ہوئی تو پھر ہم دیکھیں گے یہاں کتنے لوگوں نے ناک ٹھیک کرا لی ہیں اپنے، کتنے لوگ جا کے اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ سے خدا نہ خواستہ غلطی ہو گئی ہے، لیٹ می فکس اٹ۔ وی ڈونٹ سے اٹ بٹ وی آر ڈوئنگ ایگزیکٹلی دی سیم تھنگ۔
ہمیں کیا لگتا ہے بغیر کہے کہیں گے تو بچ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا کیا؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہاڑ سر کے اوپر ہے بنی اسرائیل کے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتاب مضبوطی سے پکڑو گے، وعدہ کرو. اور قرآن ریکارڈ کرتا ہے they said سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، نہیں مانا. مجال ہے ان کی کیسے کہ وہاں پہ پہاڑ نے گر جانا تھا، کچومر ہو جانا تھا ان لوگوں نے. کہا انہوں نے یہی تھا سمعنا واطعنا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے دل میں کیا تھا اور انہوں نے اصل میں کیا کیا ہے. تو اس سے فرق نہیں پڑتا آپ زبان سے کیا کریں، آپ اصل میں کیا کریں، میں وہی ریکارڈ کروں گا. ایسا ہی ہے جیسے آپ نے وہاں کھڑے ہو کے کہہ دیا سمعنا وعصینا، سنا اور نہیں مانا. ہم اللہ تعالیٰ سے بھلے لفظوں میں کچھ نہ کہہ رہے ہوں، ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم کہاں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں، کتنی بات مانتے ہیں ان کی، کتنے راضی ہیں اپنے چہرے سے، اپنی فزیکل اپیئرنس سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے گھر والوں سے، جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں، جس بھی سیٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈال دیا. اگر آپ کو ان سب فیصلوں میں سے کسی ایک بھی فیصلے پہ اعتراض ہے، چاہے آپ اپنے لک سے راضی نہیں ہے، چاہے آپ اپنے ماں باپ سے راضی نہیں ہے، آپ جس ملک میں پیدا ہو گئے ہیں اس سے راضی نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے آپ کو کہیں اور پیدا ہونا چاہیے تھا، کوئی بھی ایک فیصلے، آپ کا جنڈر یہ کیوں ہے، آپ لڑکی کیوں پیدا ہوئے ہیں یا آپ لڑکے کیوں پیدا ہوئے ہیں، کسی بھی ایک فیصلے پہ اگر آپ کو اعتراض ہے، آپ نے رب کی ذات پہچانی نہیں ہے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ابھی سبحان نہیں ہوئے. سبحان اللہ کا مطلب ہے I declare his perfection. میں مانتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوا، منہ سے میں کہہ رہی ہوں سبحان اللہ، اور دل میں میرے چل رہا ہے کہ یہ ناک ٹھیک کیسے کروانی ہے، دل میں میرے یہ چل رہا ہے کہ لوگوں کے ماں باپ تو اتنے اچھے ہیں، میرے کیوں لڑتے رہتے ہیں. آپ سبحان اللہ کا مطلب نہیں سمجھے ابھی تک، میں سبحان اللہ کا مطلب نہیں سمجھی ابھی تک. ایک بھی اعتراض ہے اگر رب کے حکم میں یا رب کے کیے ہوئے فیصلوں میں، کیا یہ فیصلے اللہ تعالیٰ نے کیے یا نہیں کیے؟ کیونکہ ہم بیٹھ کے سوچ نہیں رہے، اس لیے اس نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے کہ اس میں سے کچھ بھی اچانک نہیں ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس ڈیسائیڈ اچانک سے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور القرآن کی بات کر رہے ہیں. آسمانوں پہ فیصلے ہوتے ہیں یہ سب، کس کو قرآن کب سنانا ہے اور کیا سنانا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وی کریٹڈ آل آف یو. 14-15 سال نہیں ہوئے آپ کو بنائے ہوئے، کروڑوں سال ہو گئے. آدم علیہ السلام کے ساتھ کی بات ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام کے ساتھ بنی ہے آپ کی روح. ہم سب میں عمر میں، روح کی عمر میں کوئی ایک دوسرے سے بڑا چھوٹا نہیں ہے، سب کی عمر ایک برابر ہے، کیونکہ سب روحیں ایک ساتھ ایک ہی لمحے میں پیدا ہوئی ہیں. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تراشا خراشا ہے آپ کی زندگی کی کمزوریاں اور آپ کی ذات کی طاقت. اللہ کرے ہمیں پتا ہو، کمزوری کو بھی اتنے ہی کھلے دل سے اون کریں جتنے کھلے دل سے طاقت کو اون کرتے ہیں. پھر دیکھیں کہ آپ لائف بیلنس میں کیسے چلانی ہے، آپ دنیا اور دین ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے. ثم قلنا، پھر ہم نے فرمایا للملائکۃ، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو. آپ نے کتنی بار قرآن میں سنا ہے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر؟ ہم نے بنائے ساتوں زمین اور آسمان. ایک بار کہیں حکم ملا ہے کہ زمین و آسمان بننے کے بعد حکم ہوا فرشتوں کا کہ سجدہ کرو؟ نہیں ہوا نا. کائنات بنائی اللہ تعالیٰ نے اور حکم نہیں ہے سجدے کا. انسان بنایا اللہ تعالیٰ نے اور حکم آ گیا سجدے کا. انسان کی عظمت، اتنی اعلیٰ کریشن بنائی ہے میں نے، نہ تعظیم کا سجدہ، چاہے وہ آدم علیہ السلام کا چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا، اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہے. مقصد صرف سیم ہے، یہ جو بنایا ہے یہ بڑا عظیم الشان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شاہکار ہے، زمین و آسمان سے بڑا شاہکار ہے. آپ سجدہ ہوگا. اردو کا ایک شعر ہے جو بڑی خوبصورتی سے اس کو سم اپ کرتا ہے: مجھے فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. ہم جب اکثر کمر کا درد ہے یا کندھوں کا درد ہے یا سارے مسئلے مسائل ہیں، آپ کو پتہ نا آپ کی فجر کی 2 سنتیں اللہ تعالیٰ کو جبرائیل علیہ السلام کی 40 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہیں. کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے نیند قربان نہیں کی، ان کی زندگی میں پرابلمز نہیں ہیں، ان کی زندگی میں بیماریاں نہیں ہیں، وہ اپنا نفس پہ پاؤں رکھ کے نہیں اٹھے، ان کو 10 دفعہ شیطان کے وسوسے نہیں آ رہے کہ سوئے رہیں. جب آپ اپنی ذات کو مار کے پھر رب تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ ایسا قدر کرنے والے کہ کچھ بھی جانے نہیں دیتا. اللہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اصل معنوں میں پہچان سکیں اور زندگی کی قدر کر لیں اس سے پہلے کہ وہ ختم ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.